لیکن ہار جیت جو ہے نا یہ کھیل کا حصہ ہے۔ ملک میں اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عوام کو مشکلات درپیش ہے آپ کی حکومت میں۔ نعمان بھائی آپ کا سوال تھوڑا مشکل ہے۔ ایک تجزیہ ہم نے کیا تھا اسی چینل کے، اگر ملک شکیل خان یا فتون یار خان جو بائی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تو یہ سیٹ جو ہے یہ عرفان درانی بآسانی جو ہے وہ جیت سکیں گے۔ ٹکٹ غلط تقسیم ہوئے ہیں، یہی وجہ ہوگی ہم ہار گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعمان، ایک نئے ولاگ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، جو انتخابی عمل کا آخری مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور امیدواران جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں انتخابات سے پہلے کچھ تجزیے بھی پیش کیے تھے جس میں ملک شکیل خان کا بھی ذکر ہوا تھا۔ تو آج ہم ان ملک شکیل خان کے ساتھ موجود ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں کرانا چاہوں گا ان کا تعارف۔ ملک اصغر علی خان جو کہ ایک نامی گرامی شخصیت ہے، بنو کہ ان کے فرزند ملک شکیل خان 2 بار جو ہے اپنے ولیج کونسل سے چیئرمین میں منتخب ہو چکے ہیں۔ جو ابھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات، ان میں بھی وہ بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے۔ تو اس سلسلے میں ہم آج موجود ہیں ان کے ساتھ ہم باتیں کریں گے، پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ اتنی باری اکثریت حاصل کر لیتے ہیں، حالانکہ اتنا جو ٹف ایک سچویشن بن چکا تھا۔ اس وقت جو سٹنگ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ان کے بڑے بڑے جو امیدوار تھے وہ گر چکے ہیں اس انتخابات میں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہے پاکستان میں اوورآل مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور بہت سارے ایسے مسائل عوام کو درپیش ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو کہ ایک سیٹنگ حکومت ہے اس کی مقبولیت میں خاصی کمی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی نشستیں بھاری اکثریت سے جیت چکے ہیں، ان میں ایک ملک شکیل خان بھی شامل ہے۔ تو ہم جائیں گے ملک شکیل کی طرف، ان سے ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ملک شکیل خان، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایسا کیا جادو کیا ہے کہ ان حالات میں بھی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک میں اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عوام کو مشکلات درپیش ہے آپ کی حکومت میں، اور اس کے باوجود آپ نے اتنی باری اکثریت سے یہ سیٹ جیتی، یہ نشست جیتی، یہ کیا جادو آپ نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کر میری آواز جو ہے وہ تمام ہمارے علاقے اور ووٹر کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نعمان بھائی، سب سے پہلے تو میں رب العزت کا بڑا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے عزت بخشی، اور یہ کہ میں اپنے علاقے میں خدمت کی وجہ سے یہ ووٹ ملا ہے مجھے۔ اگر میں آپ کو اپنے علاقے کی جو میں نے پہلے بھی میرے بھائیوں نے، میرے والد صاحب نے جو خدمت کی ہے یہ اسی کا صلہ ہے، تو میں اپنے علاقے کے ووٹروں کا قرضدار ہوں۔ یہ میں مسلسل یہ سیٹ ہم تیسری بار جیت رہے ہیں، اور اس طرح میں نے جو اپنے علاقے میں کام کیے ہیں وہ انشاءاللہ اگر میں آپ کو گنتے جاؤں تو آپ شام تک ادھر بیٹھے رہیں گے۔ میں پہلے بھی یہیں سے جیتا تھا، بھاری اکثریت سے جیتا تھا۔ اس ٹائم بھی میرا مقابلہ ادھر کے پی ٹی آئی کے صدر کے ساتھ تھا، جو میں نے بڑی اکثریت سے ان کو شکست دی تھی۔ تو میں نے اپنے علاقے میں اتنے کام کیے ہیں، بقایا جو ووٹر حضرات ہیں میرے، اس نے بھی اسی لگن کے ساتھ جو میں نے کام کیے تھے اسی لگن کے نتیجے میں مجھے اتنا زیادہ ووٹ دیا ہے۔ شکیل خان، آپ نے بات کی کہ پچھلے جو سیشن تھا بلدیاتی میں، بلدیاتی نظام کا، اس وقت آپ نے اپنے علاقے کے عوام کے لیے کام کیے تھے۔ یقیناً وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کتنے منصوبے جو ہے وہ مکمل کروائے۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں، آپ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اور اس وقت یہاں پر ضلعی نظامت جو تھی وہ بھی جمعیت علماء اسلام ہی کے پاس تھی، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو جو فنڈز وغیرہ جو ہے وہ ملنے تھے۔ لیکن اس وقت آپ آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور ضلعی جو نظامت ہے، جو میئرشپ ہے، وہ ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کے پاس جا چکی ہے، وہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ تو آپ کس طرح یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے علاقے کے لیے فنڈ دیں گے؟ بالکل، یہ سوال بہت اچھا کیا ہے۔ انشاءاللہ مرکز میں اور صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے رسوخ کے ذریعے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے علاقے کے لیے کام نکالوں، اور انشاءاللہ میرا امید بھی ہے
کہ اپنے علاقے کا جس طرح پہلے میں نے کام نکالے تھے اسی طرح انشاءاللہ میں جاؤں گا. ادھر ہی ہماری حکومت ہے پارٹی کی, تو میں انشاءاللہ ادھر سے یہ کام نکال کے انشاءاللہ کہوں کہ ہر کام کا میں کوشش کروں گا کہ ہر علاقے میں جو میرا جتنا بھی علاقہ کوٹ کا جات پہ مشتمل ہے اسی میں جو کام رہ چکے ہیں ہم سے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں صوبائی حکومت سے فنڈ لا کر اور یہ میں یہاں پر کام کر لوں. شکیل خان, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ آپ کی اس وقت وفاق میں بھی حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور صوبے میں بھی حکومت ہے, لیکن ابھی کل ہم نے اخبارات میں اور آج ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, جو کونسلرز منتخب ہوئے ہیں, ان سے وہ اختیارات جو انتخابات سے پہلے ہمیں بتائے جا رہے تھے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور ان کو دوبارہ جو ہے بیوروکریسی کے متحد بنایا گیا ہے. تو آپ کیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو کونسلرز منتخب ہوئے ہیں یا آپ کا انتخاب ہو چکا ہے یہاں سے, ایک بار پھر آپ اپنے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ بالکل انشاءاللہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ پارٹی کا مطلب لیڈرشپ کا جو فیصلہ ادھر سے آیا ہوا ہے میں نے ابھی دیکھ لیا ہے. بہرحال پھر بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ملک عدنان خان بھی ہیں, ہم کوشش کریں گے کسی بھی طریقے سے ہو. ہمارا جو علاقہ ہے بازار احمد خان اس میں مطلب جو کام رہ چکے ہیں انشاءاللہ میں اور عدنان اس میں کوشش کریں گے کہ اس کا سارا کام ادھر سے پشاور سے ہم نکال کے, اور ہمارا اس لیے کہ میں اپنے گاؤں کا جو ہے نا فرد کا میں قرض دار ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس نے تیسری دفعہ مجھے متواتر جو ہے نا یہاں سے الیکشن جتوایا ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ملک عدنان کو ساتھ لے کے پشاور سے, وہاں سے میں انشاءاللہ جتنا مجھے ووٹ ملا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گھر گھر میرے اوپر یہ جو قرض پڑا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں وہ ادا کروں. ملک صاحب, ایک تجزیہ ہم نے کیا تھا اسی چینل کے ذریعے جو کہ ابھی ہمیں ناظرین اسی سے پلیٹ فارم سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو میئرشپ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 12 امیدواران جو ہے وہ میدان میں ٹکٹ کے اس کے مطالبے کے لیے وہ میدان میں آ چکے تھے, اور اس وقت ہم نے ایک تجزیہ یہ کیا تھا کہ اگر ملک شکیل خان یا پختون یار خان جو کہ یہاں پہ ایم پی ہے اس کے بھائی کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا تو یہ سیٹ جو ہے یہ عرفان درانی بآسانی جو ہے وہ جیت سکیں گے, اور اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے امیدوار کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ میئرشپ کا جاری ہوا تو وہ ہار سکتے ہیں. تو ابھی جو ہمارا تجزیہ تھا وہ تو صحیح ثابت ہو چکا ہے کیونکہ عرفان درانی جیت چکے ہیں, چونکہ ٹکٹ آپ کو یا اس دوسرے امیدوار کو نہیں ملا تھا. تو ابھی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نعمان بھائی, بالکل آپ لوگوں نے تجزیہ کیا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا, اور میں نے کوشش بھی کی تھی تمام علاقوں تک. میں اور میرے بھائی اور میرے جو دوست تھے وہ گئے ہوئے تھے, اور میرا کوشش تھا اور میرا خیال بھی تھا کہ یہ ٹکٹ مجھے مل جائے گا. بہرحال پارٹی کا اور سی ایم صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ہم نے مان لیا, اس لیے کہ انہوں نے ہم سے وہ کہہ دیا کہ آپ لوگ ہمیں وہ جو کہتے ہیں اختیار دے دیں. تو ہم لوگوں نے اختیار دے دیا, اور اس نے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا. اور پھر بھی یہ مہنگائی کی وجہ سے, مہنگائی بھی تھی, سب کچھ تھے, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ایم این اے کا سیٹ جو تھا ناصر خان کو اس طرح ٹکٹ نہیں ملا تھا, تو وہ سیٹ بھی ہم ہار گئے تھے. اسی ٹائم 37,000 ووٹ لے کر گیا تھا. لیکن پی ٹی آئی میں ملک عدنان نے اور میں نے اتنی کوشش کی, ہماری تمام پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی تمام نے یہ کوشش کی, اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے ابھی اس سے زیادہ ووٹ لیے, 47-48 تک پہنچے. لیکن ہار جیت جو ہے نا یہ کھیل کا حصہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اپنے سے زیادہ ووٹ جو پہلے ایم این اے سیٹ میں تھے اس سے زیادہ لے لیے ہیں. ملک صاحب, عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک پروگرام میں انہوں نے یہ خود تسلیم بھی کیا ہے کہ یہ جو ہم خیبر پختونخوا میں اتنی نشستیں ہارے ہیں, ہمیں اتنی شکست کا سامنا ہوا ہے, یہ ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. جو پارلیمانی ممبران ہیں ہمارے اس الیکشن کمیٹی کے, اس کی وجہ سے ہوئے. تو کیا آپ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہے کہ انہی غلطیوں کی وجہ سے بنوں میں اور دیگر اضلاع میں ہم ہارے ہیں؟ نعمان بھائی, آپ کا سوال تھوڑا مشکل ہے, لیکن سی ایم کے پاس اور وزیر اعظم کے پاس تو پورے اختیارات ہوتے ہیں. اس نے انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ ذریعے سے اس کو پتہ ہوگا کہ جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس وہ سب سہولیات موجود ہے. اس کو رپورٹ ملے ہوں گے کہ ٹکٹ غلط تقسیم ہوئے ہیں, تو یہی وجہ ہوگی کہ اس طرح ہم ہار گئے. لیکن پھر بھی
ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے انشاءاللہ ہم گھر گھر تک پہنچائیں گے، خان صاحب کا ساتھ دیں گے. یہ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی. ملک شکیل خان جو کہ بھاری اکثریت سے اپنے ولیج کونسل بازار احمد خان 1 سے جنرل کی نشست جو ہے، چیئرمین شپ کی نشست جو ہے وہ جیت چکے ہیں. ناظرین، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان سے انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کا ایجنڈا بھی پوچھیں گے. ان کی جو وہ اکثریت لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ گم ہو جاتے ہیں عوام سے اور عوام کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے، تو ان سے جو ہے ہم پوچھیں گے. ان کو عوام کے جواب دہ چونکہ یہ ہیں تو ان کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے، عوام کی عدالت میں لائیں گے. تو یہ تھے ملک شکیل خان. انشاءاللہ اس کے بعد ہماری جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو دیگر جو امیدواران منتخب ہوئے ہیں وہاں تک بھی انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے. جو میئر شپ کے جو نمائندے ہیں یا اس کے علاوہ جنرل نشستوں کے نمائندے جو منتخب ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے. اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ابھی سے کر لیں، کیونکہ بعد میں جو ویڈیوز آنے والی ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکیں. بہت شکریہ.